بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادة احدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک یہ لعان کے احکام ہیں۔ 7واں حکم سورۃ النور کا لعان کا حکم۔ لعان کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے حکم بیان ہوا تھا تہمت کا۔ تہمت کا حکم یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو حد لگے گی اور 80 کوڑے اس کو سزا کے طور پر مارے جائیں گے۔ اور وہ اگر کسی پر جو الزام ثابت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تہمت کا، تو اگر وہ آدمی اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں اس نے ٹھیک جو کہا صحیح کہا، تو ظاہر ہے مجرم اگر اقرار کرے گا تو پھر اس کو حد لگے گی زنا کرنے والے کو۔ لیکن وہ اگر انکار کرتا ہے کہ نہیں، اس نے بلا وجہ میرے اوپر تہمت لگائی ہے اور گواہ بھی اس کے پاس 4 موجود نہیں ہیں، تو تفصیل اس کی آ چکی کہ اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اسی کے ساتھ ملتا جلتا مسئلہ لعان کا ہے۔ لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی نوعیت کوئی آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے تو۔ ایک شخص نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کیا جائے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں جائے اور بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کسی غیر مرد کو پاتا ہے، تو اب اگر 4 گواہوں کی تلاش میں نکلتا ہے تو جتنی دیر میں 4 گواہ تلاش کرے گا تو یہ آدمی تو بھاگ جائے گا، اور اگر منہ کھولتا ہے کچھ بولتا ہے بغیر 4 گواہ ہوں گے تو اس پر حد لگے گی، اور اسی طرح سے اگر نہیں بولتا تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس بیوی کو کیسے برداشت کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ کے سردار کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑے غیرت مند ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ غیرت مند ہے، اللہ کا رسول بھی بہت غیرت مند ہے، اسی غیرت ہی کی وجہ سے تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ بہرحال یہ سوال ان کا تھا، اور اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ پیش یوں آیا کہ عویمر اجلانی یا بعض نے لکھا ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں جب آئے تو انہوں نے اپنی گھر والی کو مشتبہ حالت میں دیکھا، کسی غیر کو گھر میں دیکھا۔ تو
رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جا کر یہ تذکرہ کیا کہ میں نے یہ منظر دیکھا، اب اگر میں بولوں تو اس آیت کے مطابق مجھے حد لگے گی، اور اسی طرح سے برداشت کروں تو میری یہ ذلت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات تو یہی ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، اگر 4 گواہ نہیں پیش کرو گے تو پھر اپنی پیٹھ کو 80 کوڑوں کے لیے تیار رکھو۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں اس حالت میں گواہ کیسے پیش کرتا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم تو یہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ میرا پاک پروردگار میرے لیے کوئی خلاصی کی صورت پیدا کرے گا، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، آپ لے کر تشریف لائے، آپ پر جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، اس پر میرا ایمان ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک کوئی صورت بنائے گا۔ اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات بینات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ گویا کہ یہ اس وقت کی وحی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس اس الزام کے 4 گواہ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے گواہ جمع کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، تو چونکہ یہ الزام لگاتا ہے تو اب اس کے بعد یہ 4 مرتبہ اقرار کر کے کہے گا کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں، میں اپنے قول میں سچا ہوں، کہ میں نے جو الزام لگایا ہے ٹھیک لگایا۔ اور 5ویں مرتبہ یہ اقرار کر کے یوں کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب اس نے یوں 4 مرتبہ گواہیوں کے بعد اور 5ویں مرتبہ ایک بار پھر یہ لفظ دہرا دیا، تو اب کیا حکم ہے کہ اس سے حد قذف ساقط ہو گئی۔ حد قذف کا معنی 80 کوڑے نہیں لگیں گے اس کو۔ اب اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا ہوا اور یہ جرم میں نے کیا، وہ اگر اقرار کر لیتی ہے تو پھر اس کو حد لگے گی، حد زنا۔ لیکن اگر وہ بھی انکار کر دیتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کا بیان تو صحیح ہے، ایک کا غلط ہے۔ تو اگر وہ انکار کرتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھی پھر 4 قسمیں دی جائیں گی، اور وہ 4 قسمیں کھا کر وہ بھی یہی الفاظ اور یہی لفظ کہے گی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، جھوٹا۔ میں شہادت اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ کہتی ہوں کہ اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ 4 بار۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ جملہ کہے گی کہ اگر اس کی بات سچی ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب اس نے بھی 4 قسمیں کھا لی، اس نے بھی کھا لی، یعنی شوہر نے بھی 4 قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی 4 قسمیں کھا لی، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ تو لعان کا مطلب ہے ایک دوسرے کو لعنت کی بد دعا کرنا، تو اس کو لعان کا حکم کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ شرعی عدالت دونوں کے درمیان میں تفریق کر دے گی۔ مرد کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اسے طلاق دے دو، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو طلاق دلوائی جائے گی، یا شرعی عدالت اور قاضی ان کے درمیان میں جدائی کر دے گا، تفریق ڈال دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک درست ہوگا، ایک سچا ہے، ایک جھوٹا ہے، لیکن ان 4 قسموں کے کھانے کی وجہ سے دنیا کی حد ان دونوں سے ساقط ہو گئی۔ الزام لگانے والے سے حد قذف یعنی 80 کوڑے لگنے کی حد ساقط ہو گئی، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے حد زنا ساقط ہو گئی، گویا کہ رجم کی حد جو اس پر تھی وہ اس سے ساقط ہو گئی۔ باقی آخرت میں اب اللہ جانے اور یہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو درگزر کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی بلایا اور ان کی بیوی کو بھی بلایا،
تو انہوں نے اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت میں دربار میں یہ اقرار کیا، یہ 4 مرتبہ انہوں نے یہ کہا فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، 4 بار یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں نے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے بیوی کے ساتھ۔ 4 بار کہا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاں اب تم بتاؤ، بیوی سے پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو، اگر یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات سچی ہے، تصدیق کرتی ہو تو حد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے، حد لگے گی، جان چلی جائے گی، لیکن آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی۔ اور ادھر اس کو بھی آپ نے سمجھایا، یعنی مرد کو بھی آپ نے سمجھایا، ہلال کو بھی آپ نے سمجھایا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو 4 مرتبہ آپ نے کہہ دیا، 5ویں مرتبہ اگر آپ کہو گے تو پھر بات پکی ہو جائے گی، لہذا سنبھل کے کہنا۔ 5ویں بار پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی اللہ کے رسول میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں تفریق اور جدائی ڈال دی۔ اب یہ دوبارہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ہمیشہ کے لیے۔ اب جو اولاد اگر پیدا ہوگی، اس ناجائز صورت کی اولاد جو ہوگی، تو اولاد کی نسبت وہ ماں کی طرف جائے گی، باپ کی طرف بھی نہیں جائے گی، اور اس مشتبہ فرد کی طرف بھی نہیں جائے گی، نسبت ماں کی طرف کریں گے۔ اور جو بچہ یا بچی ہے تو وہ میراث میں گویا کہ وہ ماں سے میراث پائے گا، کسی اور سے نہیں پائے گا، اور اگر اس کی کوئی جائیداد اور میراث ہوئی تو اس کی ماں پائے گی۔ لیکن معاشرے کے اندر اس کو مطعون نہیں قرار دیا جائے گا، اس پر کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائے گی۔ اس بچے پر اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے معاشرے میں تو اس پر کسی قسم کا قدغن، کسی قسم کی ملامت اس پر نہیں کی جائے گی۔ اسلام اس طرح سے جانوں کا، عزتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اب ذرا آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور پھر یہاں کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہیں ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر خود ہی گواہ ہے، یعنی خود ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے، کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے۔ تو اب کیا صورت ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، ان میاں بیوی دونوں میں سے 4 گواہیاں مرد سے لی جائیں گی، اور اس طرح سے شہادات باللہ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو ذکر کر کے قسم کھائے گا، 4 مرتبہ کہے گا۔ کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ اس دعوے میں سچا ہے۔ 4 بار یوں اقرار کرے گا، اور 5ویں مرتبہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ لعنت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ لعنت ہونا یا لعنت اپنے لیے ثابت کرنا یا کسی دوسرے کو لعنت دینا، یہ کوئی معمولی ہلکا کلمہ نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب اس پر پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کبھی اللہ کی رحمت اس کو میسر نہ ہو۔ تو گویا کہ اس نے 4 مرتبہ 5 مرتبہ یہ جملہ بول دیا کہ ہاں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں نے یہ منظر گھر میں دیکھا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے 4 مرتبہ یہ اقرار کر لیا تو عورت پر گویا کہ الزام ثابت ہو رہا ہے، تو اس الزام کو اپنے اوپر سے دور کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ہاں اس کو سزا سے بچا سکتی ہے یہ چیز، وَيَدْرَأُ، اور دور ہو سکتا ہے یا دور کر سکتی ہے، عنہا اس سے، العذاب عذاب کو، کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ یہ بات، کیا بات؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت بھی 4 مرتبہ گواہی دے، 4 مرتبہ شہادت اللہ کا نام لے کر کہے۔ کیا کہے 4 مرتبہ؟ انہ لمن الکاذبین، کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین،
5ویں مرتبہ یہ لفظ کہے ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب اور غصہ اور غیظ میرے اوپر ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرے شوہر نے سچ بولا ہو میرے بارے میں جو الزام اس نے دیا ہے، اگر وہ اس الزام میں سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو۔ تو یہ لعان کے کلمات کہہ کر دونوں کہلوا کر دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی۔ اب یہاں ایک لفظ نشین فرمائیے گا، یہ بڑا اہم لفظ ہے اور اس پر غور کریں کہ اوپر جہاں مرد کی شہادت کی بات آئی تو وہاں پر فرمایا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، 5ویں مرتبہ مرد یہ لفظ کہے گا کہ اگر ان کان من الکاذبین، کہ جو الزام میں نے لگایا ہے اپنی بیوی پر، اس الزام میں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ لفظ کہے گا۔ اور عورت 5ویں مرتبہ کیا کہے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، یہ یوں کہے گی کہ جو الزام میرے شوہر نے میرے اوپر لگایا ہے، اگر اس الزام میں یہ سچا ہو تو میرے اوپر کیا ہو؟ اللہ کا غضب ہو۔ اوپر لعنت کی بات آئی، یہاں غضب کی بات آئی۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے کہ عام طور پر عورت کے مزاج میں لعن طعن کرنا پایا جاتا ہے، تو گویا کہ عورت لعنت سے گھبراتی نہیں ہے، زیادہ لعنت دینے سے وہ گھبراتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے غضب کا لفظ فرمایا کہ لعنت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مزاج پر اثر نہ پڑے اور اس کو وہ ہلکا سمجھے، تو لہٰذا لفظ غضب کہ اللہ کا غضب اور غصہ ہو علیہا، میرے اوپر، ان کان من الصادقین، کہ شوہر نے جو میرے بارے میں الزام لگایا ہے اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل، اس لیے لفظ غضب کہا گیا۔ اور اس کی ایک تشریح آپ حدیث سے بھی لے سکتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے، تم دکھائی گئی ہو، تم میں سے اکثر مجھے جہنم میں دکھائی گئی، مجھے بتلایا گیا ہے، مجھے یہ علم دیا گیا ہے کہ تم میں سے اکثر جہنم میں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول بما، کیوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ لعن طعن کرتی ہیں اور کفر کرتی ہیں۔ تو پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا کفر کرتی ہیں؟ یکفرن اللعن، فرمایا یکسرن اللعن و یکفر العشیر، کہ یہ کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، اللہ کا کفر نہیں کرتی، شوہر کا کفر کرتی ہے۔ شوہر کے کفر سے مراد ناشکری ہے، کہ یہ دو چیزیں عورت کے اندر بکثرت پائی جاتی ہیں، لعن طعن کی کثرت اور شوہر کی ناقدری اور ناشکری۔ تو یہاں پر بھی اسی لیے عورت کے لیے لعنت کا لفظ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کو لعنت سے زیادہ ڈر لگتا نہیں ہے، اس کی مزاج اور اس کی فطرت یہ ہے کہ عام طور پر لعنت سے وہ گھبراتی نہیں ہے، اس کی زبان پر لعنت کے الفاظ سارا دن آتے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک جس کو محفوظ رکھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ لعنت سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے، لعنت کے جملے سے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ لعنت کسی اور کوئی عورت بچے کو لعنت دے، تیرے پر لعنت ہو، یہ لفظ ضروری نہیں ہے، لعنت کے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں، غرق ہو جائے، غارت ہو جائے، ہاں جی، تباہ ہو جائے، ڈوب جائے جہنم میں، اس قسم کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں یہ لعنت کے قریب کے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ زبان پر ہرگز نہیں آنے چاہیے۔ اور یہاں تک کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی لعنت کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، جانور تو دور کی بات، کسی اور چیز کو بھی لعنت۔ آپ نے تو ایک شخص نے ہوا کو لعنت دی، آپ نے سخت ڈانٹا، فَإِنَّهَا مُرْسَلَةٌ، یہ ہوا جس کو تم لعنت دے رہے ہو یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ وہ کھڑے تھے تو چادر، ہوا کی وجہ سے چادر پلٹ گئی، تو ایسا کچھ لفظ ان کی زبان سے نکل گیا، تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے بھائی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہمیں کہ بیہودہ فحش کلمات، لعنت کے کلمات زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں چراغ بجھ گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے ہاں لائٹ چلی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھا عمل نہیں ہے بھائی، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسی تیسی، یہ کر دیا وہ کر دیا، خاص طور پر کوئی اہم مہم ہو، کوئی اہم کام ہو، کوئی تقریب چل رہی ہو، اس موقع پر اگر ایسا ہو گیا تو پھر مت پوچھو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ جن کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیکیاں ان کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، آپ کی نیکیاں جا رہی ہیں وہاں۔ صبح جو آپ نے نماز پڑھی، تلاوت کی ہے، یہ سب نیکیاں وہاں منتقل ہو گئی جہاں آپ نے گالیاں بھیجی ہیں۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بڑا برا بلا ان کو کہا، اور خبر پہنچانے والے نے پہنچا دی۔ اول تو خبر نہیں پہنچانی چاہیے بھائی، یہ یاد رکھیے، کسی نے کسی سے متعلق کچھ بولا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس بات کو اپنے تک رکھیں، نہ پہنچائیں۔ ایک اور اللہ والے بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص کسی کی خبر لے کے آیا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہا فلاں نے تیر پھینکا، وہ تو نہ لگا مجھے، تو نے اٹھا کے میرے سینے میں گھونپا۔ کتنی سخت بات ہے، اس نے تیر مجھے پھینکا، وہ تو نہیں پہنچ سکا، تو نے پہنچا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات سن کر دل میں اذیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ بات ہے۔ اسی طرح سے فرمایا، آج کے بعد تو میرے نزدیک غیر معتبر آدمی ہو گیا، میں تجھے ایک معتبر آدمی سمجھتا تھا، لیکن تو فلاں کی خبر میرے پاس لے کر آیا، چغل خوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو معتبر آدمی نہیں ہے۔ تیسرا نقصان تو نے یہ کیا کہ وہ جو فلاں جس کی خبر آپ نے میرے تک پہنچائی ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، میرا دل اس کی جانب سے صاف تھا، آپ نے دل میرا میلا کر دیا، میرا دل آپ نے گندا کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ کسی نے ان کو برا بلا کہا اور پہنچانے والے نے پہنچا دی، تو حضرت نے کیا کیا کہ ایک تشت کے اندر بہت ساری اشرفیاں رکھیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور ان صاحب کے گھر میں بھجوا دی، یہ فلاں صاحب کو دے کے آؤ، میری طرف سے تحفہ۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، بھائی یہ تحفہ کیسے؟ تو بتایا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، لہٰذا میں بھی احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ آپ نے اپنی نیکیوں کچھ مجھے بھیجی ہیں تو میں نے بدلے میں یہ چیزیں آپ کو بھیجی، سمجھے نا؟ تو آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیجی ہیں کہ مجھے برا بلا کہا، گالیاں دی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیکیاں میری طرف آئی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس کا بدلہ آپ کو دے دوں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں آج بچانا چاہیے۔ بغیر آسرا کیے کسی کو بول جھوٹا، کذاب، ایسا ویسا، کتنے سخت لفظ ہیں بھائی، کتنے سخت لفظ ہیں۔ اسلام عزتوں کا تحفظ دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں آتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعان، آپ نے فرمایا مومن لعان نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن طعنہ نہیں دیا کرتا، مومن فحش گوئی نہیں کیا کرتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان برے الفاظ سے، برے جملوں سے بچایا جائے۔ اب بات آ رہی تھی کہ یہ تو شرعی حکم یہاں آپ نے سن لیا، آیات ملعنہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ لعان والی آیات، تو یہ تو احکام آپ نے سن لیے، لیکن میاں بیوی کے درمیان کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا بہت بڑا دار و مدار باہمی اعتماد پر ہے۔ اس اعتماد کی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد کا خیال رکھا،
کہ اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے جو بیوی کا اعتماد شوہر پر اور جو شوہر کا اعتماد اپنی بیوی پر ہے۔ عزت نفس کے معاملے میں جو ایک دوسرے کے اوپر دونوں کا اعتماد ہے، اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس اعتماد کو بہت زیادہ اجاگر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد جب سفر سے اپنے گھر کے اندر آئے تو اچانک اپنے گھر میں نہ داخل ہو، اچانک اپنے گھر میں نہ داخل ہو، اور ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے گھر میں اطلاع کرے تاکہ اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ صاف حدیث کے الفاظ ہیں، تاکہ وہ بالوں کی صفائی کر لے اور اپنی طہارت اور صفائی کا انتظام کر لے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ یہاں ایک باریک نکتہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد جب باہر سے آیا تو اپنی بیوی کو کسی ایسی طرح سے دیکھا کہ اس طرح سے دیکھنا مرد کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اگر اس طرح سے اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بلا وجہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، ذرا سی ادنا شک کی بنیاد پر ٹھیس پہنچے گی، تاکہ وہ پہلے سے اس کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہو کہ اس کا بناؤ سنگار کرنا اور اس کا اس وقت گھر کے اندر رہنا صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، تاکہ شوہر کے اعتماد میں ذرہ برابر کوئی خرابی اور رنجش نہ پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر تشریف لے گئے تو پہلے سے استقبال کے لیے آپ کے لیے دروازے پر کھڑا ہے، تو یہ کیا ہے، آپ کا دل اور خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کے یہاں گئے، وہ گھر پہ ہی نہیں ہے، آپ کو دعوت دی گئی، بلایا گیا، وہ ہے ہی نہیں ہے گھر پہ، کہیں نکلا ہوا ہے، تو آپ کو تو تکلیف ہوگی۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں یہ بتا رہی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی آمد سے پہلے ہر اعتبار سے تیار رہنا چاہیے، گویا کہ وہ یہ باور کرائے کہ میں اس گھر کے اندر جو ٹکی ہوئی ہوں، رہ رہی ہوں، صرف اور صرف تیری وجہ سے۔ یہ اچھی طرح سے وہ باور کرائے کہ اس کا پہننا، اس کا بناؤ سنگار کرنا اور اس کا اس گھر کے اندر وقت گزارنا سب کچھ کس لیے ہے، شوہر کے لیے۔ اگر کسی بھی جگہ میں اس نے ایسی کمی کی تو کیا ہے، اعتماد میں ٹھیس پہنچے گی۔ اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی، بدترین آدمی اس کو قرار دیا جو میاں بیوی کے درمیان میں رنجش پیدا کرے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، کہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف کوئی بدگمانی ڈال دے یا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف کوئی بدگمانی ڈال دے۔ تو اس لیے کہ اس رشتے کی بنیاد کس پر ہے، اعتماد پر ہے۔ جتنا اعتماد دونوں کا ایک دوسرے پر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اتنا یہ رشتہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ دیکھیے، بہت غور سے میری بات سنیں، بہت غور سے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں کیا اخذ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر نہیں پایا رات، تو فطرتاً یہ دل میں خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے، جبکہ آج رات یہاں قیام کرنے کا ہے اور آپ علیہ السلام کسی اور کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو باقی ازواج مطہرات وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں باہر دیکھنے لگی تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اظہار فرمایا کہ عائشہ میں بقیع میں گیا تھا، وہاں قبرستان میں مردوں کے لیے استغفار کرنے کے لیے۔ یہ کیا سبق ہے کہ یہاں ذرہ سا بدگمانی پیدا نہ ہونے دیں، آپ ایسا موقع نہ دیں جس سے بدگمانی پیدا ہو۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا سے ادنا وسوسہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیال یہ آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں، تو حالانکہ زوجہ کے ہاں جانا جائز تو ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بات یہ ہے کہ اعتماد میں ذرا سا رنجش آنے کا خدشہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں سے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہو وہاں سے آدمی کو بچنا چاہیے، وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ بدگمانی کا شائبہ جہاں پیدا ہوتا ہو وہاں سے بچنا چاہیے۔ لہذا خاتون خانہ اگر گھر میں فون لے کر موبائل لے کر الگ کمرے میں چلی جاتی ہے تو فطرتاً بدگمانی کا موقع دے رہی ہے، وہ بدگمانی کا موقع دے رہی ہے۔ گو کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے، گو کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے، گو کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے، لیکن جب شوہر گھر کے اندر موجود ہے، باقی حضرات موجود ہیں، اس طرح سے تو بدگمانی کا موقع شیطان دل میں 10 وسوسے ڈالے گا۔ اور یقین جانیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیطان کوئی ایسا یہ بھی وسوسہ آ سکتا ہے کہ شاید کسی غیر محرم سے بات کرتی ہو، لیکن یہاں یہ بات بھی ہے کہ اپنے باپ سے ہی بات کر رہی ہے لیکن شاید ہمارے خلاف بات کر رہی ہو، اپنی ماں سے ہی بات کر رہی ہے، دیکھا فون نمبر ہاں ماں ہی کا ہے، لیکن اگر علیحدہ ہو کے بات کرے گی تو خدشہ ہے کس چیز کا؟ بدگمانی کے پیدا ہونے کا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو لہٰذا اگر شوہر اس قسم کی بات کر رہا ہے اور وہ کسی خاتون سے بات کر رہا ہے، کسی غیر محرم اور اجنبیہ سے بات کر رہا ہے، اور بیوی کے دل میں کوئی وسوسہ برا پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ اس کی فطرت ہے، اس کی بھی فطرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس طرح سے ایک مرد اپنی بیوی کے متعلق ایک فطرت رکھتا ہے کہ میری بیوی کی نظر میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ اٹھے اور میرے لیے وہ بناؤ سنگار ہر وقت کرتی رہے، اسی طرح سے فرمایا عورت کی بھی فطرت ہے، اس کے بھی جذبات ہیں کہ میرے شوہر کی نگاہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جائے۔ گو کہ چار شادیوں کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی 4 شادیوں کی اجازت جب دی ہے لیکن 4 شادیاں نہیں ہیں، شادی صرف ایک ہے۔ اگر کسی غیر محرم سے یہ بات کرتا ہے تو یہ بدگمانی کیا گناہ کبیرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر اگر بیوی بدگمانی میں مبتلا ہو رہی ہے اور آپس میں اختلافات اور رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ان رنجشوں کو خود گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ قرآن مقدس میں نکاح کے مقاصد جہاں بیان فرمائے گئے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، دن رات کا اختلاف، یہ ایک رکوع کے اندر یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ دن رات کا اختلاف، دن کا آ جانا، رات کا آنا، دن کا لمبا ہونا، رات کا مختصر ہونا، رات کا لمبا ہونا، دن کا مختصر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہاں یہ نشانی بھی ذکر فرمائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ہو، تاکہ تم سکون کی زندگی گزار سکو۔ تو سکون کی زندگی جب گزرے گی کہ جب باہمی اعتماد بحال رہے گا، اور اگر اعتماد ختم ہے تو پھر یہ باہمی زندگی سکون سے تلخی کی طرف چلی جائے گی۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ یہ اعتماد بحال رہے۔ میاں بیوی کے درمیان کا اعتماد کیا، باہمی اقربا، اعزاء، دوست و احباب کے درمیان بھی اعتماد بحال رہے، اعتماد کو، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے۔ ایک زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ
تشریف لائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، آپ دروازے کے پاس چلے گئے، باہر نہیں نکلے، اور وہ اہلیہ باہر کھڑی تھیں. آپ نے ان سے کوئی بات چیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی غیر محرم سے بات کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کیا معلوم شیطان تمہارے دل میں کوئی خیال ڈالے. آپ تصور تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ان کا جان نثار اور جان قربان اور جان نچھاور کرنے والا کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ لیکن یہ امت کو پیغام ہے کہ ایسے مواقع سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں بدگمانی پیدا ہونے کا شائبہ ہو. اور آپ یقین جانیے جب یہ بدگمانی میاں بیوی کے درمیان میں قائم ہو جاتی ہے، اعتماد ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ رشتے دیر پا رہتے نہیں ہیں، کچھ وقت کے بعد جدائیاں ہو جاتی ہیں. اور ایسی ایسی اطلاعات بھی موصول ہوتی ہیں کہ مرد جان بوجھ کر بات کر رہا ہے. کس کو؟ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے، بیوی کو جلانے کے لیے. ظالم، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس جذبے سے، اس نظریے سے بات کرے تاکہ اسے تکلیف ہو. اس کے دیکھے کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ وہ بات غیر محرم سے نہ بھی ہو، کسی اور سے بھی کر رہا ہو، لیکن خود اپنے آپ کی شکل مشتبہ بناتا ہے تاکہ وہ تجسس میں پڑے. تو یہ بلا وجہ اپنے اس اعتماد کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اس اعتماد کا. یہ اس قیمتی رشتے کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. تو اس سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ زندگیاں تلخ ہوتی ہیں. جب زندگیاں تلخ ہوتی ہیں تو اولادوں کی زندگیاں تلخ ہوتی ہیں، پھر وہ نسلیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں، پھر بچوں کی تربیت کے مسائل رہ جاتے ہیں. جو ساری کی ساری میاں بیوی کی صلاحیت جو لگنی چاہیے، شوہر کی صلاحیت محنت مزدوری کر کے مال حلال طیب پاکیزہ لا کر گھر رکھنا، یہ اس کی محنت ہے. بیوی کی محنت اور اس کی کوشش کیا ہے نسل کی تربیت کرنا. لیکن جب دونوں کی آپس میں رنجشیں ہو گئی، اعتماد ہٹ گیا، تو اس کی صلاحیت بھی متاثر ہو گئی، اس کی صلاحیت بھی متاثر ہو گئی. یہ کمائی سے رہ گیا، وہ تربیت سے رہ گئی. اور یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ ایسا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ باہمی با اعتمادی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عورت ناجائز بچے کو کسی خاندان کے اندر داخل کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے غیظ سے، اللہ کے غصے سے وہ بچ نہیں سکے گی، اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گی. معنی یہ کہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی غیر کو اس نے آنے کی اجازت دی، اور شوہر کو پتہ نہ ہو، اور وہ اولاد ہو چکی ہو، اور سمجھا یہ جا رہا ہو کہ اولاد شوہر کی ہے، شوہر کی طرف منسوب ہو رہی ہو، حالانکہ شوہر کی ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ غیر کا بچہ اس نے اس خاندان میں داخل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اور ادھر دوسری طرف دیکھیں، اعتماد دیکھیے. دوسری طرف فرمایا جو مرد بلا وجہ اپنے بچے سے انکار کرے گا، شک میں مبتلا ہوگا، شبہ میں مبتلا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. کہ ذرا سا اس نے شک کیا تو شک کرنے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص آئے. کتنی باریک باتیں ہیں شریعت کی، آپ دیکھیں، اور کس قدر مزاجوں کی رعایت ہے. ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول، بدگمان تو نہیں تھے، ذرا سا یوں خیال آیا بچے کی شکل، بچے کا رنگ کالا ہے، بچے کا رنگ کالا ہے. ان کا اپنا رنگ کالا نہیں تھا، بیوی کا رنگ بھی کالا نہیں تھا، تو بچے کا رنگ کالا ہے. یوں تردد کا ظاہر کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو فرمایا کیسے ہیں، کیسا رنگ ہے؟ سرخ رنگ کے. سارے؟ ہاں، ان سرخ رنگوں میں ایک خاکستری رنگ کا بھی ہے، خاک والے رنگ کا بھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آیا؟ مانا انہی اونٹوں کے بچوں میں سے ایک بچہ ایسا نکل آیا کہ جس کا رنگ کیا ہو گیا، مختلف ہو گیا. تو یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا ممکن ہے ان اونٹوں کے آباء و اجداد سے کوئی رگ آئی ہو.
تو آپ نے فرمایا یہاں پر بھی یہ تصور کر لو کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے، تیرے یا تیرے بیوی کے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا ہوا ہو، اس رنگ کا ہوا ہو جن کو تم نے نہ دیکھا ہو، آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا ہوا ہو۔ کیوں بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہو؟ کیوں بلا وجہ اپنے گھر کی فضا خراب کرتے ہو؟ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بہت تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا، اور وہ اللہ کے نام کے ذریعے سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہٰذا زد و کوب نہ کرنا، مار پٹائی نہ کرنا، ایسی مار مت مارنا جس سے نشان پڑے، کسی نازک حصے پر مت مارنا، ذلیل رسوا انہیں مت کرنا۔ اور ادھر عورتوں کو یہ تاکید کی، خبردار تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کے گھر میں اور بستر پر ایسے شخص کو بیٹھنے دو کہ جس کا آنا اور بیٹھنا تمہارے شوہر کے نزدیک ناگوار ہوتا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، فرمایا بچہ نسب اسی کا ثابت ہوگا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، بلا وجہ نسب نہ خراب کرو۔ معنی یہ ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہے، اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تو وہ ولادت منسوب شوہر ہی کی طرف، کسی شک اور شبہ کی وجہ سے تم کسی دوسرے کی طرف، یا کسی رنگ کی وجہ سے، یا کسی شکل میں نہ جانے کی وجہ سے خبردار کسی بدگمانی میں مبتلا ہونا۔ اور وللعاہر الحجر، اور فرمایا جو شادی شدہ ہو کر زنا کا مرتکب ہوگا اس کے لیے حجر ہے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کی جو باہمی زندگی ہے یہ با اعتماد رشتہ ہے، اس میں کسی قسم کی ٹھیس نہیں ہونی چاہیے، اور بدگمانی کا موقع نہ مرد کو دینا چاہیے اور نہ عورت کو بدگمانی کا موقع دینا چاہیے کہ جس سے باہمی بدگمانیاں پیدا ہوں۔ اب آگے دیکھیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، 10ویں نمبر آیت، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم آپ پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جس میں دونوں کی عزتیں بچ گئیں، ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ گئے۔ ظاہر ہے اس نے 4 قسمیں کھا کر کیا بیان دیا؟ مرد نے اس نے بیان دیا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اور اس نے 4 قسمیں کھا کر کیا بیان دیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس سے بدگمان ہو؟ نہیں، یہ بھی بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بدگمان ہو؟ نہیں، اس سے بھی بدگمان نہیں۔ ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے ایک سچا ہے، ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ایک سچا ہے۔ اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے یہ سچا ہوگا، اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ یہ سچی ہوگی، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی۔ تو ایسا حکم لاگو کرنے سے، اس لعان کے حکم سے ہو کیا گیا، اس کی بھی عزت محفوظ ہو گئی، اس کی بھی عزت محفوظ ہو گئی۔ کوئی اسے الزام نہیں دے سکتا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، کوئی اسے الزام نہیں دے سکتا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی 4 گواہیاں کھا لیں، اس نے بھی 4 قسمیں کھا لیں۔ اس لیے فرمایا ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایسے احکام تمہیں اللہ نہ دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم۔ باقی اگر ظاہر ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا جرم ہے، یا تو اس نے جھوٹا الزام لگایا اور یا اس نے جرم کیا ہے، تو جس نے بھی غلطی کی ہے تواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اسے رجوع کر لینا چاہیے موت سے پہلے پہلے۔ حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ ضابطے، یہ حکمت برے ضابطے، میں نے عرض کیا تھا اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اب یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی۔ تو یہ آگے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات پر ہیں، اور اس کی تفصیل میں کچھ واقعے کی گزشتہ سبق میں عرض کر چکا ہوں، آج ہم صرف اس کا ترجمہ کریں اور اشارہ کریں گے، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جاؤوا بالافک
جنہوں نے بہتان باندھا ہے، نبی کے گھرانے پر جنہوں نے بہتان باندھا۔ غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف منافقوں نے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا رئیس اور سرغنہ اور سردار تھا، اس نے ایک بہت بڑا بھاری طوفان کھڑا کیا۔ اور مختصراً یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اقامت ہوئی کسی جگہ پر رکے، قافلہ رکا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئیں تو ہار ٹوٹ گیا، آنے میں دیر ہو گئی، اور وہ جو ہودج تھا جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھیں، اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہیں، جبکہ وہ اندر نہیں تھی۔ تو قافلہ چلا گیا، تھوڑا سا آگے گیا، پیچھے سے ایک صحابی ہیں صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے سامنے لا کے اونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی، اور اونٹ بٹھا دیا اور وہ لا کے قافلے کے ساتھ ملا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس پر منافقوں نے یہ بہتان باندھنا شروع کیا کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہوا، غیر محرم کے ساتھ کیسے آئی۔ تو ایسے الزامات سے فطرتاً انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہے، جو استقامت کے پہاڑ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے فریب اور دھوکے کافروں نے کیے، منافقوں نے کیے کہ اگر یہ دھوکے اور یہ فریب پہاڑوں پر ڈالے جاتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسے حالات سے پریشان تو ہوئے۔ تو اب اس پر جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت نازل ہوئی، اور پھر اس واقعے سے جو سبق دیا مسلمانوں کو وہ قیامت تک سبق ہے، قیامت تک یہ سبق ہے۔ دیکھیے ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الزام باندھا ہے، طوفان کھڑا کیا ہے، عصبۃ منکم، وہ تمہارے میں سے ہی کچھ لوگ تھے۔ عصبۃ، عصبہ کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت، چند لوگ تھے، چونکہ ایک تو منافقوں کا گروہ تھا ہی تھا، اور منافق بھی ظاہر میں مسلمان سمجھے جاتے تھے، اور کچھ اس میں پکے ٹھکے مسلمان، ان کی زبانوں پر بھی ایسے الفاظ آگے۔ ظاہر ہے جب انسان ادھر سے بھی بہتان سنتا ہے، ادھر سے بھی سنتا ہے، ادھر سے بھی سنتا ہے، ادھر سے بھی سنتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان کے ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے۔ فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اس الزام اور بہتان میں جو کچھ ہوا ہے، فرمایا اس کو تم برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں نبی کے گھرانے کی عصمت اور بڑھ گئی ہے، نبی کے گھرانے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی اور بڑھ گئی ہے کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اللہ اکبر۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پر الزام لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو فرمائی ہے بغیر باپ کے فرمائی، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو اس وقت حضرت مریم کا جو غم تھا، پریشانی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر جاتی، میرا تذکرہ ہی نہ ہوتا، میں قوم کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ نے کہا جب تجھ سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ اور اس زمانے میں روزہ بات نہ کرنے کا بھی روزہ تھا، بات نہیں کروں گی، تو اشارہ کر دینا۔ فاشارت الیہ، قوم آئی فاتت بھی قومہا تحمل، قوم کے سامنے وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں اٹھائے ہوئے، چند گھنٹوں لمحوں کا بچہ ہے۔ قالوا لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا الزام ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ اب وہاں تین رشتے یاد دلائے قوم نے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ غلط آدمی نہیں تھا، وما کانت امک نسیہ، اور تیری ماں بھی باغیہ وہ بھی نہیں تھی۔
نہ تیری ماں فاحشہ تھی، نہ تیرا باپ بد کردار آدمی تھا، اور ہے ہارون کی بہن۔ یہ تین رشتے مقدس ہیں ایک عورت کے لیے، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، اس لیے کہ ایک عورت اگر اپنی عزت کو نیلام پر اور داؤ پر لگاتی ہے تو مطلب یہ کہ اس کی اکیلی عزت نہیں ہے، اس نے ماں باپ کی عزت کو داغدار کر دیا، اس نے اپنے بھائی کی عزت کو، بہنوں کی عزتوں کو داغدار کر دیا۔ اس نے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے مرضی میں کا فیصلہ اور اپنے بارے میں جو میں نے فیصلہ کیا میں نے درست کیا، وہ یہ نہ سمجھے۔ اس نے بہت بڑا الزام لگایا اپنے ماں باپ پر کہ ماں باپ نے اس کی غلط تربیت کی۔ تو اس لیے یہ تین رشتے یاد دلائے گئے۔ فاشارت الیہ، فوری اشارہ کیا حضرت مریم نے بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں گے اس بچے سے، یہ تو پنگوڑے میں چند دنوں کا، چند وقت کا، چند گھنٹوں کا، ساعتوں کا بچہ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اور بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خبردار میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ ہوں۔ عبد اللہ ہوں مطلب یہ کہ میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں، مجھے زنا کی طرف منسوب مت کرنا، میری ماں پر الزام مت لگاؤ۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں بابرکت انسان ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہ بچے کی پہچان ہے، نماز نماز نماز۔ وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، خبردار میری ماں کے خلاف تم بولو۔ تو یہ گواہی کس نے دی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم کی صفائی دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے پر جب بات آئی تو اللہ پاک نے خود صفائی دی۔ یہ بات بتلانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ اللہ پاک نے خود گواہی دی ہے، فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس واقعے کو برائیوں کی نگاہوں سے مت دیکھو، بلکہ اس میں خیر ہے، اس میں انجام کے اعتبار سے خیر ہے، کہ اس لیے کہ نبی کے گھرانے کی عزت اور بڑھ گئی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک نے، لوگوں میں سے ہر ایک نے گناہ کمایا ہے۔ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے بھی گناہ کمایا، جنہوں نے شک شبہات کیے انہوں نے بھی گناہ کمایا، اور جنہوں نے دل کے اندر ذرا سے بدگمانی کی انہوں نے بھی گناہ کمایا، جنہوں نے زبانوں پر بدگمانی کے الفاظ لائے انہوں نے بھی گناہ کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے بڑا بوجھ اٹھایا، مطلب ہے کہ جو اس کا اصل محرک تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگلی ڈانٹ سنو، قرآن میں کہیں بھی شدت کا، اتنی شدت کا انداز نہیں ہے جتنا یہاں ہے۔ اب الفاظ کو دیکھو ذرا، لولا اذ سمعتم، یہ لولا کا لفظ ہے، یہ بہت طاقت پیدا کرتا ہے ڈانٹ میں، ٹپٹ میں۔ لولا اذ سمعتم، کیوں نہیں ایسا کیا تم لوگوں نے؟ لولا اذ سمعتم، جب تم نے عائشہ کے بارے میں بات سنی تھی۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بھی اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، اپنوں کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، یہ اپنے ہیں، اپنا معاشرہ ہے۔ صفوان بن معطل کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، تم اپنے معاشرے کے لوگوں کو تم بدنام کرتے ہو۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بِأَنفُسِهِمْ، اپنی ذاتوں سے تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ معنی یہ کہ سارے مومن ایک ذات کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں، اپنی جان کے ساتھ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا زبان سے کہ یہ بڑا بہتان ہے، یوں کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، دوسری مرتبہ یہ لفظ آیا لولا، کیوں ایسا نہیں کیا کہ چار گواہ تم لوگوں نے کیوں نہیں حاضر کیے؟ لاتے نا چار گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اور چار گواہ جنہوں نے نہیں لائے وہ اللہ کے ہاں جھوٹے شمار کیے جائیں گے، ان پر حد قذف لگے گی اور لگائی گئی۔ حد قذف وہی پیچھے 80 کوڑے لگائے گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پھر وہاں معاف کسی کو نہیں کیا گیا کہ یہ سردار ہے، یہ بڑا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کی بے عزتی ہوگی، نہیں، کوڑے لگائے گئے۔
ولولا فضل اللہ، تیسری بار یہ لفظ آیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا دنیا میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اللہ نے تمہیں مہلت دے دی ہے، چلو جنہوں نے ایسا گناہ کما لیا توبہ کر لو، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تقاضا تو یہ تھا کہ اس جرم اور گناہ کی وجہ سے فوری عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مؤخر کر دیا، اس لیے کہ نبی کے گھرانے پر الزام لگاتے ہو۔ لمسکم، تمہیں چھوتا، فیما افضتم، اس چیز میں جس کا تم چرچا کرتے ہو، تمہیں چھوتا کیا چیز؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب تمہیں پہنچتا، ایسی باتوں کو تم چرچا کرتے ہو۔ اذ تلقونہ بالسنتکم، تم زبان پر چرچا کر رہے تھے، تلقونہ، تلقی بالقبول، تلقی کرنا، اس سے بات لے کر اس کو نقل کرنا، اس سے اس کو نقل کرنا، اس سے اس کو نقل، اس کو کہتے ہیں تلقی۔ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ در ہاتھ لینا، تو یہ زبان در زبان بات کو لینا، یہ اس پر اس کو بیان کر رہا ہے، وہ اگلے کو کر رہا ہے، وہ اگلے کو کر رہا ہے، ایک منٹ کے اندر پورے معاشرے کے اندر خبر شائع کر دی، نہ تحقیق دیکھی، نہ درستگی دیکھی، نہ جس کی طرف جس جو خبر دینے والا ہے نہ اس کی صداقت کو پرکھا، اور جس کے بارے میں برائی کی خبر دی جا رہی ہے نہ اس کی نیکی اور بزرگی کو دیکھا، ایک دم سے خبر شائع کر دی۔ آج کل تو ظالم نیٹ پر چلا دیتے ہیں، پوری منٹ نہیں لگتا، اچھا فلاں نے کہا ہے، ارے بھائی کہنے والا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، نہیں کہنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کی طرف یہ جرم منسوب کیا گیا وہ جتنا بڑا بھی بزرگ ہو، جتنا بڑا بھی نیک ہو، نہیں اس نے کیا ہوگا، ایسا ضرور کیا ہوگا اس نے، یہ ظلم ہے بھائی۔ تو ایسی خبروں کو جگہ نہیں دینی چاہیے، معاشرے میں ایسی خبروں کو دبا دینا چاہیے، آگے نہیں نقل کرنا چاہیے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور یہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ جب چار گواہ کسی کے پاس میسر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ نہ بولے، زبان کو تالا لگا دے، نہ بولے۔ پھر بات شک یہ آیا، شبہ یہ آیا کہ اچھا یہ چار گواہ کی جو بات کیا، اگر گھر کے اندر یہ بات دیکھتا ہے، باہر تو پھر آدمی برداشت کر لے گا، صبر کر لے گا، ٹھیک ہے بھائی فلاں جگہ پر یہ جرم ہوتا ہوا دیکھا، میرے پاس چار گواہ نہیں ہے، میں نہیں بولوں گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں دیکھ لیتا ہے تو وہاں وہ کیا کرے؟ اس لیے پھر لعان کے احکام آئے۔ تو پھر بلا وجہ اس طرح سے باتوں کو کریدنا اور باتوں کو آگے شائع کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، اور جب تم زبانوں سے چرچا کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، کہ جن باتوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، ما لیس لکم بہ علم، کوئی تحقیق کوئی خبر نہیں تھی، وتحسبونہ ہینا، اور تم اپنی بات اس کو اور وہ اگلے کو نقل کرے، اس کو تم آسان اور ہلکا لے رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم تھا، تم تو اس کو ہلکا لے رہے ہو۔ چوتھی بار یہ لفظ پھر آیا، لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی، قلتم، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ارے ہمیں اس میں بحث نہیں، ہمیں اس میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس چار گواہ نہیں ہیں، ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیرا پاک پروردگار بڑا پاک ہے، تیرا رب پاک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے یہاں اس بات کو کیوں لایا؟ تیرا رب پاک ہے، اس کے رب نے اس کی شادی کروائی تھی۔ شاباش، بہت خوب، تیرا رب پاک ہے، تو عائشہ کا انتخاب تیرے لیے کس نے کیا؟ تیرے رب نے کیا ہے، تو تیرے رب نے کیا ہے تو تیرا رب تیرے لیے فاحشہ عورت کا انتخاب کرے گا کیا؟ یہ ہے بات، یہ وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ ہے اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام پریشان تھے، مشورہ پوچھ رہے ہیں ایک سے دوسرے سے، ابوبکر تم بتاؤ، ہے اللہ کے رسول اگر میں صفائی دوں تو مانے گا کون؟ لوگ کہیں گے بیٹی کے بارے میں صفائی دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ عمر تم بتاؤ، ہے اللہ کے رسول آپ بتائیے، عائشہ کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ کہ جب اللہ نے کیا تھا تو اللہ آپ کے لیے فاحشہ عورت کا انتخاب کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، اور یہ وہ بات تھی جب پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تھا، کہا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کو
کہ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام لے کے جانا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، حجرہ تیرا ہے، اگر اجازت ہو تو۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، دوسرے بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جگہ صرف ایک قبر کی۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ وہ احسان تھا، اور یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی کہ وہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختص کر دی۔ بڑی قربانی تھی کہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا، اور وہ گھر بھی اور حجرہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حجرے کا وہ حصہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اور قربان جاؤں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹے سے کہا بیٹا شاید میری زندگی میں انہوں نے ایسا کہہ دیا ہو، جب میری روح پرواز کر جائے پھر پوچھنا دروازے پر لے جانا اور پوچھنا کہ اگر یہاں اجازت ہے تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے ڈال دینا۔ یہ بلند لوگ تھے بھائی، یہ بلند ہستیاں تھیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، آپ کی رفاقت کے لیے چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اللہ پاک کی طرف سے منتخب شدہ ہے، وہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعظکم اللہ، خبردار اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، آئندہ ایسی بات مت کرنا ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ پاک کھول کر بیان کرتا ہے یہ آیتیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے براءت نازل کر دی ہے، اب کوئی الزام تراشی نہ کرنا، کوئی بہتان نہ کرنا۔ واللہ علیم حکیم، یا اللہ جب تو سارا جانتا ہے تو پہلے دن ہی آیت نازل کر دیتا، بتا دیتا، اتنی ساری پریشانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، ہر ایک کے حال کو اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے آگاہ ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ بڑی خوفناک وعید ہے، بڑی خوفناک وعید ہے آگے جو آ رہی ہے، سنیے گا۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ، یحبون جو پسند کرتے ہیں، مشغلہ بنا لیتے ہیں، کس چیز کو؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کو فروغ دیا جائے، بے حیائی کو فروغ دینے کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ ہر بری خبر کو نشر کرنا، ہر بے حیائی کی تصویر کو آگے نشر کر دینا، یہ آج کل کے زمانے میں تو یہ آیت آج کی عکاسی کر رہی ہے، آج کی، یوں لگ رہا ہے یہ آج کے ماحول کے مطابق۔ قرآن مقدس تو وہ کلام ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے نا۔ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، محبوب بناتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، بدکاری اور بے حیائی کی باتیں وہ نشر ہوں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کی باتوں کو جو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ایسی خبروں کو نشر کرنا، ایسی خبروں کو جو ہے وہ بے حیائی کی تصویروں کو آگے نقل کرنا، فحش تصویروں کو آگے نقل کرنا، فحش ویڈیوز کو آگے نقل کرنا، فحش پوسٹوں کو آگے نقل کرنا، اشتہارات میں چھاپنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، یہ سب اس میں شامل ہے، یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ پاک کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک نہ کرتا کبھی،
اللہ ایسے احکام تمہیں نہ دیتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا تعلق بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے، یہ 2 رکوع ہیں۔ اے ایمان والو خبردار، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، اور خطوہ کہتے ہیں قدم کا نشان۔ جہاں شیطان قدم رکھے وہاں تم نے قدم نہیں رکھنا ہے۔ معنی یہ کہ ہر برائی کی پیروی کرنا یہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور سن لو جس آدمی نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی تو وہ گمراہی میں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس لیے کہ شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور گناہوں کا۔ شیطان تو تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، دیکھو کیسے کیسے بار بار اسی مضمون کو لوٹایا جا رہا ہے، کیوں ایسا نہیں کیا تم لوگوں نے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرتا، یعنی ساری زندگی ان کے دل میں وسوسے رہتے۔ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں میں سے جو لوگ اس واقعے کے اندر ملوث ہو گئے تھے ان کے دل صاف ہو گئے، لیکن منافق پھر پروپیگنڈے کرتے رہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ بہت بلند معیار کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ محبوب مقرب لوگ ہیں، ان کی ایک خاص خصلت، ایک خاص عادت۔ آج کسی شخص سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، پھر اس نے معذرت بھی کر لی ہے، اس نے معافی بھی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے اور آپ سے بھی معذرت کر لی ہے، لیکن دل صاف نہیں ہوگا، پھر بھی کھوٹ رکھو گے دل میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرچ دیا کرتے تھے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقربا میں سے تھے، رشتہ دار تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب منافقوں نے الزام و بہتان لگایا تو ان کی زبان سے بھی کچھ الفاظ آگے نکل گئے، لیکن بات وہی ہے کہ حد بھی لگی، توبہ بھی کی، استغفار بھی ہو گیا۔ دل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ خیال آیا، آئندہ کے لیے میں اس کو نہیں خرچ کروں گا، اس کو نہیں دیا کروں گا۔ گھر کا راشن دیتے تھے، تو اس پر اللہ پاک نے یہ فرمایا، کیا اہل فضل اہل مال کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس قسم کی قسمیں کھائیں؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے؟ کہ جب انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، سزا نافذ ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر تم کیوں نہیں معاف کرو گے ان کو؟ پھر تم ان کی برائیوں کا چرچا کرتے رہو گے، اور پھر تم ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کرو گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ دگنا کر دیا تھا، ان کا خرچ دگنا کر دیا کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو۔ تو بیٹا ہم بھی اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کسی شخص سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، اقربا میں، رشتہ داروں میں، قریبی دوستوں میں، کسی سے بھی، اور اگر وہ معذرت کر رہا ہے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھیے گا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور فرمایا کہ نہ قسمیں کھائیں، لا یأتلی، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وَلَا یأتلی، نہ قسمیں کھائیں، اولو الفضل، نیک لوگ، بزرگی والے، وسعت، اور وسعتی، اور وسعت والے لوگ، یعنی صاحب مال۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی بھی تھی، صاحب مال بھی تھے۔ کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے قرابت داروں پر، مساکین پر، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں پر جو اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ان پر خرچ نہیں کریں گے، یہ قسمیں نہ کھائیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، اور ولیعفوا درگزر کر دیں، ولیعفوا درگزر کر دیں، ولیصفحوا معاف کر دیں۔ دیکھو یہ دو لفظ آئے ہیں، ان لفظوں پر غور کیجیے گا، ولیعفوا ولیصفحوا۔ ولیعفوا کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل میں بھی اب برائی نہیں لائیے گا ان کے معاملے میں، ولیصفحوا زبان سے بھی ان کی برائی نہیں کیجیے گا۔
آج اگر ہم زبان سے تو چلو ٹھیک ہے تذکرہ نہیں کرتے، صلح صفائی ہو گئی ہے، وہی تو دل میں پھر بھی میل رکھی ہوئی ہے، دل میں پھر بھی کھوٹ پل رہا ہے، دل میں پھر بھی نفرت پل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا، دل سے بھی معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا، زبان سے بھی معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ اور سن لو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت جب نازل ہو گئی، اسی کے ضمن میں یہ بات آئی، خبردار وہ لوگ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بھولی بالی عورتیں ہیں، سیدھی سادھی عورتیں، مکارہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہوشیاری اور چلاکی نہیں ہے، المومنات، صاحب ایمان ہیں وہ، لعنوا، ان پر جو الزام تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی کرنے والوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیے گئے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم، وہ دن آنے والا ہے جس دن گواہیاں دیں گے ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ آج زبان اپنے اختیار میں ہے، جو چاہو بلوا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوگی، یہ مکمل طور پر اس وقت ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس دن اللہ جو چاہے گا، جو کہے گا اس کو، وہی بولے گی۔ اللہ کہے گا سچ سچ بتا۔ وَأَيْدِيهِمْ، اور فرمایا اس دن ہاتھ ان کے بولیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتے تھے، جن جن جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، ہاتھ پیر اعضاء گواہ ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر حامیم اب میں آتا ہے کہ اس دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور یہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہیاں دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ اقرار کریں گے اعضاء کہ آج ہمیں اس پاک پروردگار نے گویائی عطا فرمائی کہ جس نے ہر شے کو گویائی دی تھی دنیا میں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، انسان کی آنکھیں قیامت کے دن گواہ ہوں گی، کیا کیا دیکھا گیا یہ اندر محفوظ ہے۔ کان گواہ ہوں گے، ہاتھ گواہ ہوں گے، پیر گواہ ہوں گے، انسان کے اعضاء سارے اس کے خلاف گواہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے اعضاء اس لیے دیے ہیں تاکہ ان اعضاء کو تم استعمال کرو اور ان کو صحیح استعمال کرو، درست جگہ پر استعمال کرو، ان سے گناہ نہ کماؤ۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کو، دینہم الحق، ویعلمون، اور اللہ پاک ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جانیں گے سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پاک پروردگار ہے جو حق بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ضابطہ اور قانون یہ ہے آج کے بعد، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں ہی کو زیب دیا کرتی ہیں۔ تو جب نبی پاک ہے تو پھر نبی کی بیویاں بھی کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہی زیب ہے۔ والطیبات للطیبین، اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے زیب دیتی ہیں۔ یہ ہے انتخاب۔ والطیبون للطیبات، اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی الخبیثات للخبیثین، اس کا معنی یہ ہے کہ برے کلمات، برے الفاظ، الخبیثات یعنی الکلمات الخبیثات، برے بیہودہ الفاظ کون کہتے ہیں؟ للخبیثین، برے لوگ ہی کہا کرتے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور برے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے برے کلمات ہی نکلا کرتے ہیں، جن کے اندر جتنا گند ہے کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو جو زبان سے ٹپک رہا ہے تو دل میں ایسا ہوتا ہے۔ انما جعل اللسان علیہ دلیلا، ہاں زبان کو اس پر گواہ، دل پر گواہ بنایا جاتا ہے۔ انما الکلام کہ بات تو دل میں ہوتی ہے، زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے۔
اور والطیبات للطیبین، اور اچھی اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کو زیب دیا کرتی ہیں، اچھے لوگ اچھی بات کیا کرتے ہیں، والطیبون للطیبات، اور اچھے لوگوں کی زبانوں سے اچھی باتیں ہی نکلا کرتی ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور فرمایا یہ تو بری ہیں، اولئک مبرؤون، یہ بری ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بری ہیں، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق بدگمانی کر رہے ہو یہ بری ہیں، مما یقولون، جو یہ باتیں کرتے ہیں منافق ان تمام باتوں سے بری ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کا فیصلہ ہے اور عزت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ معیار رشتہ بھی سمجھایا گیا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، رشتوں کے معیار کیا ہونے چاہیے۔ قرآن مقدس میں جو انتخاب رشتے کے جو معیار ہے نا اس پر آپ غور کیجیے گا۔ سورۃ الطلاق آپ دیکھیں ذرا، 28ویں سپارے میں آخر سے پہلی صورت، سورۃ الطلاق نہیں، سورۃ التحریم، سورۃ التحریم 28ویں سپارے کی آخری صورت جو ہے اس میں آیت نمبر 5، 28ویں پارے کی آخری صورت سورۃ التحریم، اس میں آیت نمبر 5، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ یہ 6 صفات ہیں، عورت کے اندر کس معیار کا رشتہ آدمی دیکھے، کیا صفات عورت میں ہونی چاہیے، رشتے کے لیے کیا معیار دیکھنا چاہیے، یہ 6 صفات ہیں۔ یہ 6 صفات ازواج مطہرات کی صفات ہیں، ان 6 صفات کو قرآن ظاہر کر رہا ہے۔ یہ 6 صفات یعنی اللہ تبارک و تعالی، میں اگر اس بات کو یوں کہیں تو بہت آسان ہوگا سمجھنا، کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین جوڑا، باہمی محبت کرنے والا جوڑا اور ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات کی رعایت رکھنے والا سب سے خوبصورت جوڑا، ازدواجی جوڑا اگر کہا جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو یعنی یہ جوڑا خوبصورت آپ کے لیے معیار ہے۔ اس جوڑے میں مرد وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خیروں کا مرکز اور منبع ہے، اور دوسری طرف دوسرا فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تمہارے لیے یہاں نمونہ ہے، اس جوڑے میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں دنیا کا ایک معیاری جوڑا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس معیاری جوڑے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے معیاری لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی یہ کہے، کوئی عورت یہ کہے کہ میں معیاری بیوی بننا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ صفات ہے، یہ 6 صفات۔ سنیں ذرا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا، کہ اگر اللہ چاہے تو اے نبی کی ازواج، اللہ تبارک تعالی نبی کے ذریعے سے تمہیں طلاق دلوا کر ایسی عورتوں کو لائے گا نبی کے عقد میں جن میں یہ 6 صفات ہوں گی، اور یہ 6 صفات تو اتم درجے کی موجود ہیں ازواج مطہرات میں، لیکن اللہ کو یہ 6 صفات محبوب ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنی نبی کے لیے کہا کہ اگر اللہ پاک چاہے تو تمہیں ہٹا کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے گھر میں ایسی عورتیں لے کر آئے جن میں یہ صفات ہوں گی۔ نمبر 1، مسلمات، اسلام سر سے لے کر پیر تک اس کا سجا ہوا ہونا چاہیے، یہ پہلا معیار ہے۔ کیا آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں؟ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن بیچاریوں کے رشتے اس لیے نہیں ہوتے، پردہ کرتی ہیں، پردہ کرنے کی وجہ سے رشتہ منع ہو گیا،
تو بھائی پردہ تو حیا سکھاتا ہے، پردہ تو حیا کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، تو پھر کون سا معیار، کون سا ماحول ہمیں چاہیے، کیا ہمیں چاہیے؟ نہیں جی اصل میں ہماری جوائنٹ فیملی سے، اچھا بھائی ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی ہے تو شریعت نے جہاں تخفیف دی ہے اس تخفیف پر عمل کریں، جہاں شریعت نے رخصت دی ہے، جس طرح سے شریعت کے احکام ہیں وہ تمہارے لیے، اور یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ ضابطہ سمجھنے کی ہے کہ جتنے آپ اور میں اپنی ذات کے بارے میں مخلص اور خیر خواہ ہیں، اللہ پاک اس سے کروڑوں کھربوں درجے میرے اور آپ کے بارے میں خیر خواہ ہے۔ ہم کیا خیر خواہ ہیں؟ ہم تو صرف دنیا کو دیکھ کر خیر خواہی کرتے ہیں نا، اللہ پاک کی جو خیر خواہی ہے میرے بارے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر خواہی ہے ہمارے بارے میں، اس کی کیا کہنے؟ تو اس لیے پہلی صفت ہے مسلمات، سر سے لے کر پیر تک اسلام میں سجی ہوئی ہوں، اسلام نظر آتا ہوں، اسلام کی جھلک نظر آتی ہو، گفتار میں، رفتار میں، چلن میں، لباس میں، لہجے میں۔ اللہ اکبر۔ دوسری مؤمنات، اللہ کی ذات عالی پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھنے والیاں۔ کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو جو تکلیف آئے گی تو برداشت کر لے گی، صبر کر لے گی۔ کیوں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تکلیف آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اس لیے کہ اللہ تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے یا تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جتنا اس خاتون خانہ کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا، ایمان جتنا کامل ہوگا، اتنا ہر طرح کی تکلیف کیا کرے گی؟ برداشت کرے گی۔ اللہ ہم سب کو تکلیفوں سے بچائے، لیکن اگر خوشیاں آئیں گی، نعمتیں آ جائیں گی، تو اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور بھروسہ ہے، اس نعمت کو اللہ کا فضل سمجھے گی، اپنا کمال نہیں سمجھے گی۔ اور جس دن اس نے اپنا کمال سمجھا یا شوہر کا کمال سمجھا، سمجھ لو کہ اس نے اپنی نعمت کو چھیننے کا بیج بو دیا۔ جس نے اپنا کمال سمجھ لیا، اسی دن سے اس کی نعمت چھننا، زوال کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ تو بتاؤ ایمان کا فائدہ آخرت کا تو ہے ہی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ اگر گھر میں مومنہ بچی کو لے کر آؤ گے، صاحب ایمان بچی کو لے کر آؤ گے، صرف مسلمان کا صاحب ایمان نہیں چاہیے، زبان کا صاحب ایمان نہیں چاہیے، دل میں اگر اللہ کی ذات عالی پر جتنا بھروسہ اور اعتماد ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ کا گھر بسے گا۔ اور تیسری خوبی قانتات، قانتات قنوت سے ہے، اطاعت گزار، فرما بردار۔ فرما بردار یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک دن سے نہیں پتہ چلے گا۔ آپ جائیں، لڑکے کی ماں جائے گی رشتہ لینے کے لیے، پیغام لے کر جائیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے، ایک بار دیکھیں گے، دو بار دیکھیں گے، لڑکی کی ماں دیکھ رہی ہے، پرکھ رہی ہے، تو کیا ہوا؟ لڑکی اپنی ماں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بلایا گیا، اسے ماں نے کچھ حکم دیا، اس نے حکم ٹال دیا۔ پڑھی لکھی تو بڑی اچھی ہے، خوبصورتی بھی بڑی ہے، یہ ساری چیزیں اس لڑکے کی ماں کو بھا گئیں، اچھی لگ گئیں، لیکن اس لڑکی کی ماں نے اسے کسی بات کا حکم دیا، اس نے اسی وقت ٹھکرا دی۔ تو لڑکے کی ماں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فرما بردار نہیں ہے، یہ اپنی ماں کی فرما بردار نہیں ہے، تو میرے شوہر کی فرما برداری کیسے کرے گی؟ اس کو اسی جگہ سمجھنا چاہیے، لیکن وہ یہ معیار ہی نہیں بنا رہی ہے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہی ہے، وہ دیکھنے ہی کچھ اور گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے قانتات، اطاعت گزار ہو۔ اچھا بیٹھی ہوئی ہے، اذان کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، گپ شپ چل رہی ہے، وہ گپ شپ سے اگر اٹھ کر چلی جاتی ہے تو یہ ہماری نظروں میں یہ عیب ہے، جبکہ یہ عیب نہیں ہے۔ اگر اذان کے بعد وہ اٹھ کے چلی گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ فرمانبرداری ہے۔ تائبات توبہ کرنے والی، ماں نے کوئی کام بتایا، غلطی ہو گئی، فوری معذرت کر لی، تو لڑکے کی ماں سمجھ جائے کہ اس کے اندر معذرت کرنے کا وصف موجود ہے۔ لہٰذا اگر کل کوئی غلطی ہمارے گھر میں ہو جائے گی، یا شوہر کے سامنے، میرے بیٹے کے سامنے کوئی غلطی کر دی اس نے، تو یہ معذرت کر لے گی۔ لیکن اگر وہ آگے سے تعویلیں پیش کرنے لگ جائے، نہیں جناب، نہیں امی میں نے ایسا نہیں کیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اڑیل مزاج ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عابدات، عبادت کرنے والی، خوب پابند ہو نماز کی، خوب تلاوت اور ذکر کی پابند ہے۔ سائحات، روزہ دار، یہ روزہ دار ہے۔ اچھا، روزہ سے کیا ہوگا؟ روزے سے زندگی گھر کی بنتی ہے۔ کیسے؟ اگر یہ بچی روزہ دار ہے تو اس کا مطلب روزہ دار سے مراد یہاں صرف رمضان کے روزے نہیں ہیں بھائی، سمجھ لیجئے گا، نفلی روزے، کہ اگر یہ روزے دار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاقہ کشی کی عادی ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں تنگ دستی آ گئی تو برداشت کر لے گی۔ یہ صفات ہیں، یہ صفات آخرت کے فائدے تو ہے ہی ہیں، یہ فائدے دنیا کے فائدے بھی ہیں ان صفات میں۔ یہ 6 صفات ایک بچی کے اندر رشتہ لیتے وقت یہ صفات دیکھنی چاہیے، اور ہر ماں بہن کے اندر ان 6 صفات کو پیدا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ معیار ہے، انتخاب رشتے کا یہ معیار ہے۔ ایک اور آیت عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ کے اندر، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، فرمایا مشرک عورتوں کو اپنے نکاحوں میں مت لایا کرو۔ یاد رکھنا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک غریب بچی ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان، باندھی ہے، لونڈی ہے، غریب ہے، شکل کے اعتبار سے کچھ نہیں، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کافرہ سے اگرچہ تمہیں اس کا حسن بہا جائے۔ کل ہی کسی دوست نے سوال پوچھا کہ ہمارا ایک عزیز ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ سمجھایا نہیں؟ سمجھا چکے ہیں، لیکن بس وہ انٹرنیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو گیا اور یہاں سے آگے چل پڑے۔ یعنی یہ پوری زندگی کا فیصلہ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ انٹرنیٹ سے فیصلے کر لیتے ہیں۔ کیا یہ جانتے ہیں اس بات کو؟ یہ دوست، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں یہ اس بات کو جانتی ہیں کہ جو آدمی، اور یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جو رشتہ آپ لے کے آ رہے ہو، جو لڑکی لے کے آ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی شادی کرنے کے لیے انتظام کر رہا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کر رہا ہوں، کیسی ماں کا انتخاب کر رہا ہوں، کیسی ماں کا، کیا اس میں ماں بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں؟ کیا نسل کی تربیت کر پائے گی؟ کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ وہ اسلام پر تربیت کرے گی کیا؟ جو فاسقہ، فاجرہ اور دہریہ ہے وہ کیا تربیت کرے گی؟ اس لیے کہ اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا گھر کی۔ یہ کیا تربیت کرے گی؟ جس کی اپنی تربیت نہ ہو وہ کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا جو ہے میری بات نہیں سنتا، نافرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا بھائی کیوں آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، اولاد کے ذمے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے کوئی حقوق ہیں؟ کہا جی ہاں حقوق ہے۔ تو پھر اس جوان نے یہ کہا کہ میرے باپ نے میرا پہلا حق نہیں ادا کیا، میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک بد کردار اور بری اور فاحشہ عورت کا انتخاب کیا۔ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے ماں کا نام لے کے طعنہ دیتے ہیں، تو میری تو عزت مجروح ہو گئی۔ میرے لیے اس نے کیسی ماں کا انتخاب کیا۔ نمبر 2، دوسرا حق تھا یہ نام اچھا رکھتا، اس نے نام میرا اچھا نہیں رکھا، اس نے نام جعل رکھا ہے۔ جعل کہتے ہیں کیڑا۔ آج ہم بھی پتہ نہیں کیا کچھ نام چنتے ہیں، نیٹ سے نکالا تھا بھائی، یہ نکالا تھا، تاریخ دیکھ کے نکالا تھا، ارے بھائی اچھے نام، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، صلحاء کے نام، نیک نام رکھو۔ اچھا تیسرا، اس نے مجھے کوئی تربیت نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے پھر درست ہو رہا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو
تو اس لیے پہلا حق ہوتا ہے اولاد کا، پہلا حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اور اسی طرح سے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور فرمایا ایک غریب مسلمان مرد، ایک غلام، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس مشرک اور کافر مالدار سے۔ تم مال کو کیوں دیکھتے ہو؟ مال پر تو نہیں زندگی گزرتی۔ اب یہاں تو یہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کماتا کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کماتا کیا ہے۔ ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ جناب بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیوں؟ کہا وہ سب استخارہ بھی آپ نے کیا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا آیا تھا؟ کہ اس میں تو منع آیا تھا۔ میں نے کہا پھر کیوں کیا تھا؟ جواب اچھی تھی۔ میں نے کہا صوم صلات کا پابند تھا لڑکا؟ نہیں جمعہ پڑھتا تھا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے بتاؤ، آپ نے تو مال دیکھا نا۔ جو لڑکا صوم صلات کا پابند نہیں ہے، اللہ کا سری اور بڑا حکم چھوڑ رہا ہے، وہ کل آپ کی بچی کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ کیسے ادا کرے گا؟ صرف جمعہ پڑھنے والے کو آپ نے نکاح دے دیا، بیٹی دے دی، اور صرف آپ نے مال دیکھا، دین تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے بہرحال قرآن مقدس جو انتخاب رشتے کے معیار ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں بہتر ہیں۔ ان چیزوں کی ہم پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ آگے بھی بڑے اہم احکام ہیں، آگے استئذان کے احکام آتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا۔ اب وہ یوں سمجھے کہ بے حیائیوں کو روکنے کے لیے انسداد فواحش کے اسباب آگے بیان کیے جائیں گے کہ اپنے معاشرے کو بے حیائیوں سے کیسے پاک رکھا جائے۔ اب وہ اسباب آگے آئیں گے، تو اس لیے اگلی نشستیں بھی بڑی اہم ہیں۔ درخواست ہے سب خود بھی تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئیے۔ www.darsequran.com